الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم فيه اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات روشن واضح مقام ابراہیم ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ ومن اور جو داخل ہوا وہ اس میں ومن دخلہ اور جو اس میں داخل ہوا کانا ہو گیا آمیناً امن والا ومن دخلہ کانا آمینا اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا ہے من استطاع جو طاقت رکھے الیہ سبیلا اس تک راستے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَن كَفَرَ اور جو انکار کرے وَمَن كَفَرَ اور جو شخص انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے عن العالمین تمام جہانوں سے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ کان آمنا اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے اس آیت میں حق تعالی شانہ نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان فرمائے ہیں خانہ کعبہ کی خصوصیات میں سے
ایک وہاں پر اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا پایا جاتا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ پتھر اب تک وہاں پر محفوظ ہے۔ اور اس آیت میں حق تعالی شانہ نے دوسری چیز جو بیان کی وہ یہ کہ جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور ان آیات میں حق تعالی شانہ نے تیسری چیز جو بیان کی وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ساری دنیا کے مسلمانوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور قدرت ہو۔ جو پہلی باتیں ہیں کہ خانہ کعبہ میں نشانیاں پائی جاتی ہیں اللہ کی قدرت کی اور خانہ کعبہ کی خصوصیات، ان کا تذکرہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسری جو بات بیان کی گئی ہے اس آیت میں کہ حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے، اس کے متعلق یہاں پہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، اس تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے، قرآن پاک میں جو آیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، یہاں پر سبیل سے کیا مراد ہے؟ بس سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبیل کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی ملکیت میں سفر خرچ اور سواری موجود، اس شخص کو سفر خرچ اور سواری میسر، وہ خانہ کعبہ تک اس کے پاس سواری کا بھی انتظام ہو اور خانہ کعبہ تک پہنچنے اور وہاں سے واپسی کا جو خرچ ہے وہ بھی اس کے پاس موجود۔ یہ بنیادی شرط ہے حج کے فرض ہونے۔ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ حج بیت اللہ اس مرد یا عورت پر فرض ہے جس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک اپنے ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کے اخراجات اس کے ذمے واجب ہیں۔ نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ، کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں بھی چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، پھر خانہ کعبہ بیت اللہ جانے اور ارکان حج ادا کرنے پر کیسے اس کو پریشانی ہوگی۔ اس لیے ایسے شخص پر حج فرض کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حج کس شخص پر فرض ہے؟ جس شخص کی ملکیت میں اس کی بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو جس مال کے ذریعے وہ خانہ کعبہ تک آنے جانے کے اخراجات، وہاں ٹھہرنے کے اخراجات برداشت کر سکے، اور اس دورانیے کے
اپنے اہل و عیال کے اخراجات کا بھی انتظام ہو. جو اہل و عیال اس کی زیر نگرانی ہیں، اس کے زیر سایہ ہیں، جن کے اخراجات اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، تو جب اس شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہو، اتنا مال موجود ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ شخص کسی قسم کا معذور نہ ہو، اس کو اس کے ہاتھ پاؤں بھی درست ہوں، آنکھیں بھی درست ہوں، تاکہ اس کو حج ادا کرنے اور خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ ہو. اسی طرح عورت کے لیے شریعت نے چونکہ ایک پابندی مقرر کی ہوئی ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. عورت بغیر محرم کے سفر شرعی نہیں کر سکتی. تو حج کا سفر ہے یا عمرے کا سفر ہے، وہ بھی ایسی خاتون جو مکہ مکرمہ سے باہر کسی اور جگہ پہ رہتی ہے، جسے 78 کلومیٹر کا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچنا ہے، ایسی خاتون بغیر محرم کے سفر کرے گی تو اس کو گناہ ہوگا. تو خواتین پر حج فرض ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس خاتون کو ایک محرم بھی میسر ہو جو اس کے ساتھ اس سفر میں اس کی سرپرستی کر رہا ہو. یہ لازم نہیں ہے کہ یہی خاتون اس محرم کے اخراجات برداشت کرے، بلکہ یہ بھی صورت ممکن ہے کہ وہ شخص اپنے اخراجات خود برداشت کرے، اور یہ بھی صورت ممکن ہے کہ یہ عورت اس کے اخراجات برداشت کرے. دونوں صورتوں میں جب عورت کے ساتھ کوئی محرم سفر کرنے والا ہوگا تو اس پر حج فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں. سفر شرعی کیا ہے؟ سفر شرعی یہ ہے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنی بستی کا مطلب یہ کہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر یا اپنے قصبے کی آبادی. کہ جی بستی بعض اوقات چھوٹی سی ہوتی ہے جیسے گاؤں میں، اور بعض اوقات بستی بہت بڑی ہوتی ہے جیسے لاہور شہر ہے، کراچی شہر ہے اور بڑے بڑے شہر. تو اپنی بستی کی آبادی سے نکلنے کے بعد آگے جہاں پہ وہ جا رہا ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے اس کو جو سفر ہے وہ 78 کلومیٹر سے زائد ہو، تو یہ مسافر شرعی بنے گا، سفر شرعی کہلائے گا. اور اگر جہاں اس نے جانا ہے وہ 78 کلومیٹر کے اندر ہے، اس کی آبادی سے نکلنے کے بعد جس آبادی میں جا رہا ہے اس آبادی کے شروع ہونے تک 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو سفر شرعی، اور اگر دونوں آبادیوں کے درمیان 78 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے تو وہ سفر شرعی نہیں کہلائے گا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق حکم ذکر کیا کہ حج فرض ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کا آ کر حج کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص حج کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. حج کا انکار دو طرح ہو سکتا ہے. حج کے انکار کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی کہے حج فرض ہی نہیں، تو حج کی فرضیت کا انکار کرنا کہ کسی شخص پر بھی حج فرض نہیں، اللہ نے حج فرض نہیں. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا، کسی انسان پر حج فرض نہیں یا کسی مسلمان پر بھی حج فرض نہیں ہے، تو ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہا،
اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرما رہے ہیں، ومن کفر، جو شخص انکار کر دے حج کا، جو شخص کفر کر دے حج کا، تو اللہ ساری دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان حج کو تو تسلیم کر رہا ہے کہ حج فریضہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہوئی ہے، قدرت عطا کی ہوئی ہے، وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، صاحب حیثیت ہے، اس پر حج فرض ہے، اس کے باوجود وہ حج فرض نہیں، حج فرض ادا نہیں کر رہا، تو اس پر، ایسے شخص پر اس آیت کا اطلاق تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے اور تاکید کے لیے ہے کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر اور منکر لوگ حج نہیں کرتے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ آیت کے اس جملے میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو قدرت و استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج کے مصارف پر قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ارادہ کر لیا ہے شہروں میں لوگوں کو بھیجوں، وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو مالدار ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، تو میں ان لوگوں پر الگ سے ٹیکس مقرر کروں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے قتال کروں گا، جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ چھوڑنے پر قتال ہے، یعنی جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی حج فرض ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے ایسے ہی حج کی ادائیگی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے یا حج کا انکار کر دے تو تینوں کے ساتھ تینوں کی ایک ہی سزا ہوگی، تینوں پر ایک ہی قسم کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بعض اوقات حج کرنے کے اخراجات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ حج نہیں کرتے، بہانے کیا بناتے ہیں کہ میں حج پر جاؤں گا تو مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا تو حج کا آنے جانے کا سفر کا خرچ ہے، اس کے علاوہ مجھے مزید 10 لاکھ روپے چاہیے، وہاں سے رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف لانا، بھائی تحفے تحائف لانا فرض نہیں، تو اس کو آپ اتنا زیادہ لازمی نہ کریں کہ اس کی وجہ سے اپنی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جی میری بچیوں کی شادی تو میں شادی کروں گا پہلے، اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا گھر نہیں بنا، میں گھر بناؤں گا تو اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، تو یہ سارے بہانے ہیں اور ان پر گناہ انسان کو ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے کسی مجبوری نے یا کسی ظالم بادشاہ نے یا روکنے والے مرد نے حج سے نہ روکا، اس کے باوجود اس شخص نے حج نہ کیا اور وہ فوت ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مر جائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مر جائے، یعنی وہ حج ادا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، انتظامات تھے، اس کے باوجود حج نہیں کر رہا، کوئی رکاوٹ نہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، اخراجات نصیب فرمائے، اور جن پر حج فرض ہے انہیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ
واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قل آپ کہیے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو واللہ شہید علی ما تعملون واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے علی ما تعملون ان کاموں پر جو تم کرتے ہو واللہ شہید علی ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے واللہ شہید علی ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء قل آپ کہیے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من آمن اس شخص کو جو ایمان لائے تبغونها تم ڈھونڈتے ہو اس میں عوجا کجی وانتم شہداء اور تم گواہ ہو قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے اس میں کجی تلاش کرتے ہوئے جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون تمہارے کاموں سے وما اللہ بغافل عما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے وما اللہ بغافل عما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو فریقا ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر بنا کر یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ
اور تم کیسے کفر کرو گے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ کی آیات وفیکم رسول اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وفیکم رسول اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ يَعْتَصِمْ اور جو شخص مضبوطی سے پکڑے باللہ اللہ کو فقد ہدیہ تو تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ شاس بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا جو بہت بڑا کافر تھا یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا بغض رکھتا تھا مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں حسد بھی اپنے دل میں رکھتا تھا یہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں مدینہ منورہ کے جو انصار تھے ان کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج ان دونوں کی آپس میں دشمنیاں اور بڑی پرانی دشمنی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مسلمان ہوئے اور ان کی جو دشمنیاں تھیں اسلام کی برکت سے وہ ختم ہوئی جب اسلام کی برکت سے ان کی دشمنیاں ختم ہوئی آپس میں شیر و شکر ہو گئے تو اب یہ یہودی یہاں سے گزر رہا ہے اور دونوں قبیلوں کے مسلمان وہاں موجود ہیں اور مجلس میں آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں دوستی والی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو سابقہ دشمن ہیں اور دیکھو کیسے پیار سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اور اچھے انداز میں صلح کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تو اس کو بہت سخت تکلیف کہ دیکھو یہ ان کی صلح ہو گئی اور صلح ہو کے یہ اب ایک طاقت بن چکے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس تکلیف میں وہ جل اٹھ گیا اور اس نے خاموشی سے گزرنے کی بجائے کوشش کی کہ ان مسلمانوں میں کسی طرح لڑائی ہو جائے اس کے لیے اس نے کیا کیا وہاں پہ کھڑے ہو کر اس نے بلکہ وہاں سے گزرا اور بعد میں ایک یہودی نوجوان کو بھیجا کہ تو ان کے پاس جا اور وہاں بیٹھ کر ان کو جو ان کی پرانی لڑائیاں تھیں نا اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیاں ان کو یاد دلا اور ان کے سامنے جو انہوں نے اشعار ایک دوسرے کے خلاف پڑے ہوئے تھے وہ اشعار بھی ان کے سامنے پڑھ تو وہ نوجوان آیا اور اس نے کسی انداز میں ان کو پرانی لڑائیاں یاد کروائیں اور اشعار ایک دوسرے کے خلاف اس نے پڑھے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان حضرات کو پرانی ساری باتیں یاد آ گئی اور پرانی باتوں کو یاد کر کے انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا اور ہر ایک دوسرے پر فخر کر دیا اور آپس میں لڑائی بھی ان کی ہونے لگی
اور ایک جگہ پہ انہوں نے لڑنے کا اعلان بھی کر دیا کہ فلاں جگہ پہ ہم لڑائی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تفصیل معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کو ساتھ لے کر وہاں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام جو انصار تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا اور ان سے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو، کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اور جاہلیت والی جتنی چیزیں تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، تمہیں کفر سے بچایا ہے، تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا کی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی جو جال تھی اسے ناکام بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شاس بن قیس جو شخص تھا اس کے بارے میں یہ آیات نازل کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے، اس میں کجی تلاش کرتے ہوئے جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اوس اور خزرج کے جو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے ان میں سے ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام جبار تھا۔ ان کے بارے میں یہ اوپر والی آیات تو یہودی کے بارے میں نازل ہوئی، اور جو آگے والی آیات ہیں یہ ان لڑنے والوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو لوگ اور لڑائی میں شامل ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ آگے والی آیات نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو تمہارا کافر بنا کر چھوڑے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام دے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کو خطاب فرمایا جن میں شاس بن قیس بھی شامل ہے کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا سارا کردار معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں ساری چیزوں سے واقف ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا، سب کو، لڑنے والوں کو بھی اور جو لڑائی میں شامل نہیں تھے ان کو بھی، کہ اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مانو گے تو اہل کتاب تم کو ایمان پر نہیں رہنے دیں گے، وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ دشمن کی جو بات ہے، دشمن کی جو چال ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دشمن کفار ہمارے ایمان سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں محتاط ہو کر چلنا ہے۔ نیز فرمایا تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جب اللہ کی آیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو تم ان کا انکار کیسے کرو گے، ان کی تعلیمات کو کیسے چھوڑو گے؟ اگر
تم ان تعلیمات سے روبردانی کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دشمن تم پر قابو پا لے گا اور دوبارہ تم کفر میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس سب کا کیا حاصل ہے؟ اس سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو سیدھے راستے کی ہدایت بھی ہمیں مل جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ کسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی موت جب آئے تو مسلمان ہونا چاہیے، اسلام پر موت آنی چاہیے، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پر موت نہیں آنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھولا نہ جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کے بارے میں بھول ہم پر طاری نہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے۔ اگر اپنے خلاف اور اپنے ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو ایسے وقت میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان۔ کیا مطلب؟ کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے، موت آئے تو اسلام پر آئے، اس کے علاوہ کسی اور حالت پر موت آئے یہ گوارا نہیں۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے انعام کو اپنے اوپر،
اذ کنتم اعداء جبکہ تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ پھر تم ہو گئے اس کے فضل سے اخوانا بھائی بھائی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَكُنْتُمْ اور تم تھے عَلَى شَفَا کنارے پر، حُفْرَةٍ آگ کے گڑھے کے، حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم پھر اللہ نے بچایا تم کو مِنْهَا اس سے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو کیا تم اب ان سب کے بعد دوبارہ اسی حالت پر واپس جانا چاہتے ہو جس حالت پر تم کفر میں تھے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قبیلے کے لوگوں کو یہ چیز سمجھائی تو انہیں احساس ہوا اور جس لڑائی کا وہ ارادہ کر رہے تھے اس سے باز آ گئے، آپس میں رونے لگے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، معافی مانگنے لگے، اور پھر فرما بردار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی مکاری والی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنے نشانیاں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی، یہ اللہ کی کتاب۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اس کے پکڑنے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی ہوگا۔
وہ گمراہی پر ہوگا۔ بہرحال ان تینوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ لہذا ہم نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں دوسرا فرمایا ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا یہ گمراہ ہے۔ آپس میں فرقے بنا لینا، آپس میں جدا جدا راستہ اختیار کرنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کفار نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی ہیں تو ان کی سازشوں کا ایک بنیادی عنصر کیا ہے؟ ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ یہ 1.5-2 صدیوں سے ان کا انداز ہے، طریقہ ہے۔ لیکن اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ سارا عمل ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور اس انداز میں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اختلافات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کا اختلاف زبان کی وجہ سے، کسی کا اختلاف علاقے کی وجہ سے، کسی کا کسی وجہ سے، بہرحال ہم سب کو دینی مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دنیاوی مفادات کو نظر انداز کر کے ایک امت بننا چاہیے، اور جو باہمی اختلافات ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان تھے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا احسان خاص تھا اس کو یاد کروا رہے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو۔ وہ انعام کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بنے۔ ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ سارے مسلمان پہلے آپس میں اس طرح اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہیں رہتے تھے، اختلافات تھے، جیسے ابھی اوپر بھی بات گزری اوس اور خزرج کا آپس میں اختلاف تھا۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص عطا کر دیا اور انہیں بھائی بھائی بنا۔ تو یہ صحابہ کا کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص مہربانی کر کے انہیں عطا کیا تھا کہ آپس کی دشمنیاں ختم کر کے دلوں کو جوڑ کے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ اسی پرانی حالت کے بارے میں فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تم جو دوزخ کا گڑھا ہے اس کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، دوزخ کے کنارے پر ہونا سیدھی سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب مسلمان نہیں تھے تو دوزخ کے کنارے پر ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان کر دیا، اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو اسے وہ اس دوزخ کے گڑھے سے نکل۔ ان آیات کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس کے جو ذاتی اختلافات ہیں، دنیاوی قسم کے اختلافات ہیں، ان میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، اور ان کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا کرنا اور آپس میں دوریاں پیدا کرنا اور آپس میں لڑائیاں کرنا یہ کسی بھی طرح ہمیں زیب نہیں دیتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے اگر تمہارا امیر ایسا شخص بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہو، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے لے کر آگے چلتا ہو، تو اس کی بات سنو اور اطاعت۔ یعنی وہ کیسا بھی عیب والا شخص ہے لیکن تمہیں اللہ کی کتاب کے
ذریعے حکم دے رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرو، تو پھر تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے اور اس کے آگے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر ایسے شخص کو عامل بنا دیا جائے جو حبشی غلام ہو، گویا کہ اس کا سر کشمش کی طرح چھوٹا سا، یعنی کیسا بھی عیب دار شخص ہے، جب وہ تمہیں دین کے مطابق چلنے کو کہہ رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت اختیار کرو۔ بہرحال ان سب چیزوں سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ کیسا بھی کوئی امیر ہے مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کو اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، جب تک کہ وہ اسلام کے مطابق ہمیں چلائے۔ ہاں اگر خلاف اسلام وہ احکام دیتا ہے، اسلام کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس کا حکم ماننے کا حکم نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تمہارے اندر ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائے بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکے برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، نیکیاں کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ نمبر ایک، یہ اپنی ذات میں نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے اور کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ آیت ہم پر یہ ڈال رہی ہے کہ دوسروں کو خیر کی دعوت دے، دوسروں کو خیر کی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو برائیوں سے روکے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی ذمہ داری خود نیک بننا، دوسری ذمہ داری دوسروں کو نیکی اختیار کرنے کی دعوت دینا اور برائیوں سے بچنے کی دعوت دینا۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ باقی رکھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انسان خود نیک بن جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی دعوت دیتے رہیں، نیکیوں کا حکم کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جب خود نیک بنیں گے اور ساتھ نیکیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، تب مکمل طور پر اسلامی معاشرت قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی ہو، امر بالمعروف کرتی ہو اور نہی عن المنکر کرتی ہو۔ اب معروف کس کو کہتے ہیں؟ جو کام اللہ کی رضا مندی کے ہیں وہ سب کے سب معروف ہیں۔ اللہ کی رضا والے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے معروف ہیں۔ معروف کا ایک لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نیکی۔ تو اللہ کی رضا والے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ معروف۔
اور اللہ کی ناراضگی والے جتنے کام ہیں وہ سب کیا ہے؟ منکر۔ اللہ کی رضا والے کام معروف، اللہ کی ناراضگی والے کام منکر۔ یا معروف کا معنی نیکی، منکر کا معنی گناہ۔ تو یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کریں یعنی نیکی کا حکم دیں، ونہی عن المنکر کریں یعنی لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا دوبارہ حکم دے رہے ہیں، مسلمانوں کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں اس امت مسلمہ کی۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مددگار کیسے ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، یعنی برائی کرنے والے کو اپنی طاقت سے روک دے۔ اگر اس کو برائی سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے، یعنی اس کو زبان سے تو کہیں بھی تم برا کام کر رہے ہو نہ کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یعنی زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ برائی ہو رہی ہے اس کو طاقت سے روک دیا جائے، اور ایمان کا درمیانہ درجہ کیا ہے؟ برائی ہو رہی ہے زبان سے روک دیا جائے کہ بھئی اس برائی کو نہ کرو، اور ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے کہ برائی ہوتے دیکھے اور دل میں اس کو برا جانے، اس کو منع نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ امر بالمعروف کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ عام مسلمان ہے، ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، محلے کا ذمہ دار ہے، شہر کا ذمہ دار ہے، کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا بڑا ہے، سرکاری عہدے دار ہے، کسی بھی منصب پر ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ اپنے منصب کے مطابق لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سخت بات ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت زیادہ انسان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک برا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں، اور ایک برا اثر اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں پر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں کوئی ایک شخص گناہ کرتا اور اسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے وہ لوگ نہ روکے تو مرنے سے پہلے ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے، طاقت ہے روکنے کی لیکن نہیں روکے تو ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ ایسی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یا اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، وہاں تو آپ کا خدا نیک بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں، تو کیا اسے بھی عذاب دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کو اس شخص پر اور باقی رہنے والوں پر الٹ دو، یعنی جتنے بھی وہاں موجود ہیں، نیک ہیں بد ہیں، سب پر الٹ دو، کیونکہ یہ جو نیک آدمی تھا اس کے چہرے پر میرے احکام کے بارے میں کبھی کسی وقت شکن بھی نہیں پڑی، یعنی اس نے روکا نہیں، اس نے اس کو برا نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے۔ بہرحال یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ بہت اہم کام ہے اور ہم سب کو یہ فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کہاں پہ ادا کریں؟ کم از کم ہم اپنے بچوں پر ادا کریں کہ بچوں کو کہیں بھائی اٹھو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک سیکھو، سبق ہمیں سناؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارا ایسا مقام ہے کہ دیگر افراد ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر ہمارا حکم چلتا ہے، ان کو بھی ہم ان کاموں کا حکم کریں، اور ایسے ہی برائی سے ہم روکیں جو ہمارے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، شاگرد ہیں، جو بھی ہمارا ماتحت ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق ان کو برائی سے روکیں، بھائی یہ کام نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، یہ ہم سب کی بنیادی ایمانی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ